اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ آج درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152 پر مشتمل ہے۔ میری اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر میری یہ کوشش یا کاوش آپ کو پسند ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ فالو کریں، اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے۔ اگر کہیں میں کچھ غلط کہوں، کوئی ایسی غلطی ہو جائے بحیثیت ایک بشر ہونے کے، تو میری بھی اصلاح کریں، کیونکہ میں کوئی عالم تو ہوں نہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں بہت زیادہ علم رکھتا ہوں۔ میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں، دین کو خود سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس طرح آپ کے ساتھ یہ باتیں بھی شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے بھی اس کی جو ہے اعادہ ہو رہا ہے، اور مجھے بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس کا کچھ فائدہ پہنچے۔ تو اور یہ ہمارا عمل اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارے لیے جو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو آج کا ہمارا سبق آیت 151 اور 152 پر مشتمل ہے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو براہ راست پھر جو ہے یہ ایک اپنا میسیج اور پیغام دیا ہے، جیسا کہ اس سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو یہاں اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا تمہارے درمیان رسول منکم، ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر تمہارے میں سے ایک اپنا رسول بنا کر بھیج دیا ہے، یتلو پڑھتا ہے علیکم آیاتنا، وہ میری آیتوں کو، میری نشانیوں کو، میری باتوں کو، میرے احکام کو وہ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے میں نے اپنا پیارا محبوب تم ہی میں سے بنا دیا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں تعلیم بھی دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، یعنی علم بھی دیتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے اس چیز کی مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھی، یعنی اللہ کی طرف سے ان باتوں کا تمہیں علم دیتے ہیں جو تمہیں پہلے علم نہیں تھا ان کے۔ تو یہاں جو ہے تزکیہ نفس ہمارا کرنے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے کتاب و حکمت وہی نہیں ہے، اس میں نیت کا ٹھیک ہونا بھی، نیت کا بہتر ہونا بھی وہ ضروری ہے۔ نیت اگر کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ تزکیہ کا حاصل جو ہے اخلاص ہے، یعنی نیت درست ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی جتنا بڑا عالم ہو وہ اتنا ہی بڑا شیطان بھی بن سکتا ہے۔ تو بہت سارے یعنی جتنے فتنے جو پیدا ہوئے ہیں ہمارے دین میں آج کے دور میں، تو یہ کسی نہ کسی عالم کے ہی تو پیدا کرتا ہے۔ ان پڑھ جاہل کیا بات کرے گا؟ یعنی دین اکبری کہہ لیں یا دین الہی جس کا نام دیا گیا تھا، وہ اکبر باپ دادا کو بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ تو ابو الفضل یا فیضی جو جیسے علماء جو ہیں انہوں نے اس کی پٹی پڑھائی، تو اس طرح اچھا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کو بھی پلٹیاں پڑھانے والا حکیم نور الدین تھا، تو جو بہت بڑا عالم تھا۔ یعنی در حقیقت ہوئی جتنا بڑا عالم ہوگا اس کی اگر نیت کج ہو گئی تو سمجھ لو کہ فتنہ کا آغاز ہو گیا۔ تو یہ باتیں سورۃ آل عمران میں بھی پھر اور سورۃ الجمعہ میں بھی آیا ہے کہ وہاں بھی ترتیب سے ہے کہ تلاوت آیات اس کی جو طریقہ کار ہے، پھر اس کا تزکیہ اور تعلیم و حکمت، یعنی کتاب کی جو حکمت ہے، یہ چیزیں ترتیب کے ساتھ ہیں کہ تلاوت کرو، نبی تلاوت کرے گا، پڑھے گا، تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہیں پاک کرنے کی کوشش کرے گا،
اور اس کتاب میں دی گئی جو تعلیم اور حکمت کی باتیں وہ تمہیں سکھائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ دیکھو کتنی پیاری بات یہاں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے، یہ اپنے بندوں کے لیے، یہ اللہ نے یوں سمجھ لو اللہ نے اپنے بندے اور اپنے درمیان ایک میثاق یا معاہدے کا ایک اعلان فرمایا کہ اگر تم فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو اسی طرح کے ایک حدیث کے ایک الفاظ ہیں، انا ماؤ اذا ذکرنی فَإِن ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی وَإِن ذکرنی فی ملائی ذکرتہ فی الملائی خیر منہم، کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے بہتر، تو اسے اس میں اللہ کہتے ہیں پہلے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر اس سے بہتر محفل میں اس کا تذکرہ فرماتا ہوں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک بڑی پیار والی بات کی ہے اپنے بندے سے کہ اگر جو بندے مجھے یاد رکھیں گے، مجھے یاد کریں گے، میرا ذکر کریں گے، میری عبادت کریں گے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی ان کو نہیں بھولوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں میرا شکر کرو، کفر نہ کرو، شکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ ایک اور آیت مجھے اس کا یاد تو نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا شکر کرے گا میں اس کو اور زیادہ کروں، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب جو کوئی میرا شکر کرے گا تو میں اپنی نعمتیں اس پر بڑھا دوں گا، اور جو کفر کرے گا پھر اللہ کہتے ہیں میری لاٹھی تو بڑی بھاری ہے، بڑی بے آواز ہے۔ یعنی ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ نے ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں انعامات کیے ہیں، ہم ایک ایک اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تجھے اور دوں گا، اگر میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا اس سے بہتر محفل میں ذکر کروں گا۔ یہ یوں کہہ لیں کہ اللہ کہتے ہیں اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میں بھی تمہیں بھولوں گا نہیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، زندگی چند دن کی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس دنیا کے لیے بالکل انسان کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، لیکن اتنا کرنا چاہیے جتنی یہ زندگی ہے، کیونکہ یہ ایک محدود سی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اور آخروی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اصل میں ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے تمام اعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق، وہ دینی ہوں یا دنیاوی، اس میں ہم غلط کام نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، مال نہ کھائیں، تو یہ سب باتیں ہمارے لیے اجر اور ثواب کا جو ذریعہ بن جائیں گی۔ ہمیں ہر وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، اور جو اللہ نے ہمارے اوپر نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت ہر لحظہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، عاجزی نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔